اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے، شرک یہ ایک بہت عام لفظ ہے، شرک شرک کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو شرک کا مطلق معنی ہے شراکت کسی بھی چیز کے ساتھ، پارٹنرشپ، پارٹنرشپ، جی ہاں، حصے داری، حصے داری۔ ٹھیک ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں شرک ہم اس شراکت داری کو کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے نظریات میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کر لیتا ہے، وہ ذہن میں کوئی چیز بٹھا لیتا ہے کہ فلاں بندہ، فلاں شخص، فلاں چیز اللہ رب العالمین کی ساجھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہے ذات میں ہو، چاہے صفات میں ہو، عبادات میں ہو، احکامات میں ہو، کسی بھی حوالے سے، تو پھر ایسا نظریہ رکھنے والے کو شریعت مشرک کا نام دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس طرح توحید کی اقسام رکھی ہیں، اسی طرح شرک کی بھی اقسام رکھی ہیں۔ جی ارشاد فرمائیے۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین کی ذات میں شریک ٹھہرائیں گے تو شرک فی الذات کہلائے گا، یعنی کسی کو بیٹا کہیں گے جیسے عیسائی کہتے ہیں تو یہ شرک فی الذات ہے، شرک فی الذات، اللہ کا ذات میں بیٹا شرک۔ ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ یا مشرکین مکہ کہتے تھے سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ، اور اللہ نے بھی کہا کہ دیکھو کتنے بے وقوف لوگ ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور میرے لیے اور بیٹیاں، میرے لیے ساری بیٹیاں پسند کی ہوئی ہیں، اور خود بیٹی کا نام سن کر ہی ان کے منہ لٹک جاتے ہیں۔ جب بھی ان کو بیٹی کا بتایا جائے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہرے فق ہو جاتے ہیں اور منہ لٹک جاتے ہیں، روح سیاہ ہو جاتے ہیں، یہ نام، اور میرے لیے ساری بیٹیاں بنائی ہوئی۔ تو یہ شرک فی الذات ہے۔ اچھا، جب آدمی اللہ کی بجائے غیر کے دروازے پر جا کر کے سجدہ کرتا ہے، یہ الوہیت میں شرک ہے، عبادت میں شرک ہے، یہ سارے اکبر شرک ہے اللہ رب العالمین کی ذات میں۔ اور اسی طرح اللہ کی صفتیں جب بندوں میں تقسیم کرے، مثلا اللہ یہ کر سکتا ہے تو یہ صرف اللہ کا کام تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے بچہ نہیں ہو رہا تھا، 10 سال ہو گئے میری شادی کو، کسی نے مجھے مشورہ دیا، میں فلاں مزار پہ چلا گیا اور وہاں مزار سے مجھے ایک چنا ملا، چنا میں نے اٹھا کے کھایا، اسی سال مجھے بچہ ہو گیا، تو بچہ وہ بھی دے سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں اتنی صراحت سے فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ میرے ہی ہاتھ میں ہے، ہم جسے چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، اور جسے نہیں چاہتے تو پھر فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، ہم بانجھ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی کو ہم چاہتے ہیں لڑکے بھی دیں لڑکیاں بھی دیں تو پھر فرمایا او یزوجہم ذکرانا واناثا، پھر ہم دونوں ملا کر بھی دیتے ہیں، لڑکے بھی دیتے ہیں لڑکیاں بھی دیتے ہیں۔ اگر میں پاکستان میں ہوں اور سندھ میں ہوں تو اس کا ترجمہ اگر یوں بھی کروں تو پبلک کی زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ پھر ہم اس کو بلاول بھی دیتے ہیں اور بختاور بھی دیتے ہیں، اللہ دونوں اکبر۔ ملا کے دیتے ہیں۔